یہ چاہتے ہی نہیں آپ قرآن پڑھیں، اور یہ قرآن کے دشمن ہے کہ جی وہ ترجمہ کون سا ترجمہ مطلب ہے؟ ایون یہ جو قادیانیوں کے بارے میں بھی کر رہے ہیں نا، آپ کو اسپیسیفکلی کوئی پورشن لے کے آئے کہ جس کے اندر انہوں نے ترجمے میں فرق ڈال دیا ہو، اور معذرت کے ساتھ ایک ہی بڑا ہمارا ان سے اختلاف ہے نا ختم نبوت پہ، اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے، آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے۔ ایک ہی بڑا ہمارا ان سے اختلاف ہے نا ختم نبوت پہ، اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے، آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے۔ ایک ہی بڑا ہمارا ان سے اختلاف ہے نا ختم نبوت پہ، اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے، آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے، سوائے چاندے کے علماء کے۔ صرف اس لیے ترجمہ کیا ہمارے علماء نے تاکہ عقیدہ ختم نبوت کو کوئی حرف نہ آئے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ ناک پہ مکھی بیٹھے تو آپ ناک ہی کاٹ دیں؟ لوگوں نے اگر قرآن کی آیات سے غلط رزلٹ نکالا ہے، آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن کی آیت کا ترجمہ بدل دیں گے؟ خاتم النبیین کا ترجمہ نبیوں کی مہر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کا اجماعی اور بنیادی عقیدہ ہے، اور ختم نبوت کا معنی بھی مسلمانوں کے ہاں مجمع علیہ اور متفق علیہ ہے کہ خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی۔ مسلمانوں کا بچہ بچہ، پیر و جوان، مرد و عورت، عالم اور غیر عالم، ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے، اور یہ اجماعی اور قطعی عقیدہ ہے۔ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت یعنی آخری نبی ہونے کا منکر ہے، وہ کافر دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو ایسے کافر کو کافر نہ مانے وہ بھی خود مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ یہ اتفاقی عقیدہ ہے، اتفاقی مسئلہ ہے۔ مرزا جلمی نے ایک کلپ اپلوڈ کیا ہے جس کے تھمب نیل کا عنوان یہ رکھا ہے کہ قادیانی کو مسلمان بنانے والا کلپ۔ اس کلپ میں مرزا جلمی نے قادیانیوں کے فیور میں، قادیانیوں کی سپورٹ میں ایسا خطرناک بیان دیا ہے، نام تو یہ رکھا ہے کہ قادیانی کو مسلمان بنانے والا کلپ۔ قادیانی کو مسلمان تو نہیں بنائے گا، البتہ یہ کہ مسلمانوں کو وہ بے ایمان وہ کلپ ضرور کرے گا جس میں مرزا جلمی نے یہ کہا ہے کہ آیا ختم نبوت سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40، جس میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین فرمایا ہے، مرزا کہتا ہے کہ آپ کے علماء اس کا ترجمہ غلط کرتے ہیں اور قادیانی اس کا ترجمہ ٹھیک کرتے ہیں۔ یعنی قادیانی ترجمہ کرتے ہیں خاتم النبیین کا نبیوں کی مہر، اور مسلمان ترجمہ کرتے ہیں آخری نبی۔ مرزا جلمی اس ترجمے کو یہ کہتا ہے کہ آپ کے علماء ترجمہ غلط کرتے ہیں اور قادیانی ترجمہ ٹھیک کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ کلپ جو ہے وہ قادیانی کو مسلمان کرنے والا کلپ ہے یا کہ مسلمانوں کو بے دین کرنے والا کلپ ہے؟ مرزا جلمی کی یہ سٹیٹمنٹ اور یہ بیان اتنا خطرناک ہے کہ جس سے قادیانی مسلمان تو نہیں ہوں گے، البتہ مسلمانوں کے ایمان کا بیڑا غرق ضرور ہو جائے گا مرزا جلمی کی اس کلپ پر اگر کوئی بندہ ایمان لے آتا ہے، الیاذ باللہ تعالی۔ جہاں تک تعلق ہے آیت ختم نبوت کے ترجمے کا، تو یہ بات یہ نشین کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ختم نبوت کا معنی آخری نبی فرمایا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کا معنی یہی سمجھا، تابعین، اتباع تابعین اور امت کے ائمہ، اور آج تک مسلمانوں کا خاص و عام ہر مومن مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آخری نبی۔ لغت عرب سے اٹھا کر دیکھ لیں، احادیث تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ختم نبوت کا معنی آخری نبی ملے گا۔ جہاں تک لغت کا تعلق ہے تو لغت کے اندر خاتم کا معنی مہر بھی ہے اور خاتم کا معنی آخری بھی ہے، آخر بھی ہے۔ جب لفظ خاتم کی قوم یا جماعت کی طرف اضافت ہوتی ہے تو وہاں لفظ خاتم آخری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ خاتم القوم معنی ہے قوم کا آخری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے لیے خاتم النبیین کا لفظ استعمال کیا، سنن ابی داؤد میں 4252 نمبر حدیث ہے، حضور خود فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے خاتم النبیین کا معنی خود بیان کر دیا، صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس کا معنی یہی سمجھا، اور یہ تفسیر کی مستند ترین کتاب ہے تفسیر الطبری۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری اپنی کتاب تفسیر الطبری میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام قتادہ بن دعامت تابعی سے نقل کرتے ہیں، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین اے آخرہم۔ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آخرہم، یعنی ان کے آخر۔ یہ علامہ راغب اصفہانی کی کتاب ہے المفردات فی غریب القرآن، اس میں قرآن مجید کے جو مفردات ہیں اس کا ترجمہ کرتے ہیں، وخاتم النبیین لأنہ خاتم النبوہ اے تممہا بمجیئہ، یعنی نبی کریم علیہ السلام کی ذات خاتم النبیین ہے، اللہ نے حضور پر نبوت کو ختم کر دیا، یعنی مکمل کر دیا آپ کے آنے پر۔ علامہ راغب اصفہانی نے اس کا ترجمہ کر کے بتا دیا کہ خاتم کا معنی ہے آخری، یعنی نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر اللہ نے نبوت کو مکمل کر دیا، آپ آخری نبی ہیں۔ یہ لغت عرب کی معروف اور بڑی ضخیم کتاب ہے لسان العرب،
علامہ ابن منظور افریقی اپنی کتاب لسان العرب میں ختم کا اور خاتم کا جہاں ذکر کرتے ہیں، ختم کا لفظ لے کے کہتے ہیں خاتمہ یختمہ ختمن و ختامن الاخیر عن اللحیانی، لحیانی سے نقل کرتے ہیں کہ ختم کا معنی یہاں اخیرہ ہے یعنی آخری. اور پھر صفحہ 1101 جلد 2 کے لکھتے ہیں خاتمہم و خاتمہم آخرہم عن اللحیانی، خاتم یعنی تا کے فتح کے ساتھ اور تا کے کسرہ کے ساتھ دونوں کا ترجمہ لکھتے ہیں آخرہم یعنی آخری. تو یہ لغت عرب سے لسان العرب کا حوالہ. اور یہ القاموس المحیط ہے، فیروز آبادی کی لغت کی کتاب ہے. اس میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 102 پہ خاتم کا معنی کرتے ہیں آخر القوم یعنی قوم کا آخری. تو یہ لغت عرب کی کتابوں سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ خاتم کی جب نسبت قوم اور جماعت کی طرف ہوتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے آخری. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو خاتم النبیین کہا گیا ہے، یعنی خاتم کی اضافت ہے النبیین کی طرف، تو معنی یہ بنے گا نبیوں کے آخر میں آنے والے، نبیوں کے پیچھے آنے والے. اور اس بات کو قادیانیوں کا جو لاہوری فرقہ ہے اس کے بانی اور امیر مرزا محمد علی ڈلہوزی نے اپنی 2 کتابوں کے اندر تسلیم کیا ہے. یہ اس کی تفسیر کی کتاب ہے بیان القرآن، اس کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 1103 پہ اس نے یہ لکھا ہے کہ خاتم النبیین کے معنی لغت سے اوپر بیان ہو چکے ہیں. انبیاء علیہم السلام ایک قوم ہے اور کسی قوم کا خاتم یا خاتم ہونا صرف ایک ہی معنی رکھتا ہے یعنی ان میں سے آخری ہونا. پس نبیوں کے خاتم کے معنی نبیوں کی مہر نہیں بلکہ آخری نبی ہیں. اور یہ دوسری کتاب ہے مرزا محمد علی ڈلہوزی کی النبوۃ فی الاسلام، اس کے صفحہ نمبر 85 پہ مرزا محمد علی نے لکھا ہے کہ لفظ خاتم کے معنی مہر بھی ہیں اور آخری بھی، مگر جب خاتم کا لفظ کسی قوم کی طرف مضاف ہو تو اس کے معنی صرف آخر ہی آتے ہیں. چنانچہ لغت اس پر شاہد ہے کہ خاتم القوم کے معنی آخرہم ہیں اور کچھ نہیں. پس خاتم النبیین کے حقیقی معنی سوائے آخری نبی کے اور کچھ نہیں ہو سکتے، سوائے آخری نبی کے اور کچھ نہیں ہو سکتے. یہ قادیانی مار رہا ہے، یہ لاہوری فرقے کا بانی محمد علی خود مار رہا ہے کہ خاتم النبیین کے معنی یہاں آخر النبیین ہے. لیکن مرزا جلمی کہتا ہے کہ آپ کے علماء نے ترجمے غلط کیے ہیں اور قادیانی اس کا ترجمہ ٹھیک کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ یہ کلپ مرزا کا قادیانی کو مسلمان بنانے والا ہے یا مسلمانوں کے ایمان کا بیڑا غرق کرنے والا ہے؟ کس انداز سے مرزا جیلمی جو نا وہ اندر کھاتے مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے، جو مسلمانوں کے اجماعی اور قطعی اور مجمع علیہ عقیدے اور نظریات ہیں ان کے اندر کس طریقے سے نقل زنی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو مرزا جیلمی کا یہ بیان انتہائی خطرناک اور قادیانیوں کی بالکل دیدہ و دانستہ انداز مرزا جیلمی نے سپورٹ کیا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کا سپورٹر ہے اور قادیانیوں کے بارے میں یہ نرم گوشہ رکھتا ہے، قادیانیوں کے حوالے سے یہ جو ہے وہ یہ نرم سٹیٹمنٹ دیتا ہے، تو یہ آگ بو ہو جاتا ہے، کہتا ہے مجھے قادیانیوں کا سپورٹر کہتے ہیں. تمہیں قادیانیوں کا سپورٹر نہ کہے تو اور کیا کہیں؟ جب قادیانیوں کی تکفیر کی بات آتی ہے تو کہتا ہے یہ میں قادیانیوں کو کافر اس لیے کہتا ہوں کہ وہ مرزا قادیانی کو نبی نام ماننے کی وجہ سے مجھے کافر کہتے ہیں. وہ مجھے کافر کہنا چھوڑ دیں تو میں انہیں کافر کہنا چھوڑ دوں گا. میں ان کو اسلام سے، اہل سنت سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ مانتا ہوں جنہوں نے اس بڑے لیول کا اختلاف کیا کہ ان کی تکفیر کرنا ہماری مجبوری بن گئی، کیونکہ انہوں نے اس اختلاف کی بنیاد پہ ہمیں کافر ڈکلیئر کر دیا. اور انہوں نے کہا جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں، تو جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں. اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا. میں بھی انہیں کافر ہی کہوں گا. تو لاہوری جماعت والے تو تمہیں یہ دیکھ رہے ہیں کس انداز سے یہ ان کی فیور کر رہا ہے. قادیانی کافر ہیں، قادیانیوں کے 20 کفریات ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا یہ کفر یہ ہے کہ وہ مرزا غلام قادیانی کو اپنا مذہبی پیشوا مانتے ہیں، چاہے اس کو نبی مانے چاہے اس کو صرف مذہبی پیشوا مانے. قادیانی اس واسطے کافر ہیں، ان کے کفر کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے. لیکن مرزا کس طرح بات کو گھما کے پھرا کے لے کے جاتا ہے، وہ قادیانی اس لیے کافر ہیں کہ وہ مرزا غلام قادیانی کو نبی نام ماننے کی وجہ سے مجھے کافر کہتے ہیں. وہ مجھے کافر کہنا چھوڑ دیں تو میں انہیں کافر کہنا چھوڑ دوں گا. حالانکہ اگر اسی مرزا کے چیلنج کو لیا جائے تو جہاں تک تعلق ہے لاہوری قادیانیوں کا، لاہوری قادیانی تو اپنے 15 روزہ پیغام صلح و رسالہ کے بالکل ٹائٹل پہ یہ لکھتے ہیں باقاعدہ کہ کوئی کلمہ کو کافر نہیں ہے. وہ کسی کلمہ کو کافر نہیں مانتے، یہ ان کا دعویٰ ہے. باقاعدہ اسی محمد علی مرزا نے جو ہے وہ ایک کتاب لکھی ہوئی ہے رد تکفیر اہل قبلہ، اس میں اس نے یہی عقیدہ نظریہ رکھا ہے کہ کوئی بھی کلمہ گو جو ہے نا اس کو ہم کافر نہیں قرار دے سکتے، ہر کلمہ کو ہم مسلمان مانتے ہیں. تو مرزا کا مطالبہ اور ڈیمانڈ تو لاہوریوں نے پوری کر دی. اور جہاں تک تعلق ہے قادیانیوں کا ربہ گروپ کا، تو ربہ گروپ کے جو ان کے بڑے مربی ہیں مرزا مسرور وغیرہ، ناصر وغیرہ دیگر ان کے مربی، وہ بھی بیان دے چکے ہیں باقاعدہ طور پہ. مرزا مسرور کا بیان موجود ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں ان کو مسلمان مانتے ہیں. اس لیے جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے یا کلمہ پڑھ لے اس کو غیر مسلم کہنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے، نہ جماعت احمدیہ کو ہے نہ کسی اور جماعت کو ہے.
اس لیے ہم آپ کے اقرار کے خلاف کبھی فتویٰ کوئی نہ دیتے ہیں، نہ آج تک کبھی دیا ہے. ہم کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں، لیکن مسلمان رہتے ہوئے امام مہدی کا آپ نے انکار کیا جس کو ہم امام مہدی سمجھتے ہیں. اس لیے امام مہدی کے منکر پر وہی فتویٰ ہے جو آپ کے علماء کا فتویٰ ہے، متفق علیہ فتویٰ ہے. جماعت احمدیہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہر کلمہ گو کو مسلمان سمجھتی ہے. کسی مسلمان شخص کے لیے کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہو، اور یہی حدیث سے ثابت ہے. اس طرح دوسرے قادیانیوں کے بیانات موجود ہیں. تو یہ قادیانیوں کی اس انداز سے مرزا جیلمی سپورٹ کرتا ہے. ابھی یہ جو بیان اس نے دیا ہے یہ نہایت خطرناک بیان ہے، اور اس سے کئیوں کے ایمان اور عقیدے مرزا جیلمی نے برباد کرنے کی کوشش کی ہے.